دوستو قرآن کریم کے اس مشکل لفظ پر کس طریقے سے وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پر وقف کرنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، تو یہاں پر کس طریقے سے وقف کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو اگر یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں تو کیا دو زبر کو ظاہر کر کے پڑھیں گے یا پھر خالی یا کو پڑھیں گے یا پھر نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر وقف کی حالت میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو اگر یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں تو کس طریقے سے وقف کیا جائے گا، کیا یہ واو پڑھیں گے یا پھر اس الف کو پڑھیں گے، یہاں پر کس طریقے سے وقف کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو دوستو آج ہم لوگ وقف کا قاعدہ اچھے طریقے سے سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو سورہ فاطر کے بھی جتنے بھی مشکل اوقاف ہے، وقف ہے، سارا قاعدہ اچھے طریقے سے بتاؤں گا۔ تو دوستو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے ہمیں یہاں پر کس طریقے سے وقف کرنا ہے، اور یہ آیت نمبر 1 میں دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی لمبا آیت ہے، یعنی 1 2 3 بڑا آیت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے ہمیں وقف کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے واو زبر وا، سا پہ سو، لام کھڑا زبر لا، سا زبر سا، وَثُلَاثَ لام کو ٹاننا ہے، باقی دونوں سا کو جلد پڑھنا ہے۔ وَثُلَاثَ یہاں پر واو زبر وا، را پہ شروع، با کھڑا زبر با، عین زبر آ، وَرُبَاءَ وَرُبَاءَ۔ اس طریقے سے یہاں پر لکھا ہوا جب ملا کر پڑھیں گے، لیکن ہمیں وقف کرنا ہوگا تو با کو ٹانتے ہوئے عین کے ساتھ ملا دینا ہے، مزید عین کا آواز کو ظاہر کرنا ہے، یعنی وَرُبَاءَ وَرُبَاءَ وَرُبَاءَ۔ اس طریقے سے آیت نمبر 1 سورہ فاطر کے اندر وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہاں چھوٹا میم ہے اور نون ہے، یہاں پر ہا کھڑی زیر ہی ہے، لیکن یہاں پر کس طریقے سے وقف کریں گے، دیکھیے یہاں پر اس میم کو چھوٹا میم سے ملانا، نون کو نہیں پڑھنا ہے۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، عین کو نکالنا ہے با کے ساتھ ملا کر، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، میم بعدی میم بعدی۔ یہ تو جب ملا کر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، لیکن ہمیں وقف کرنا تو دال زیر دی اور ہا کھڑی زیر ہی کو، یعنی ہا کھڑی زیر ہی کو، یعنی چھوٹی ہا کو جزم کے ساتھ دال کے ساتھ ملا کر وقف کریں گے، یعنی من بعدی من بعدی، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر کس طریقے سے کریں گے، دیکھیں یہاں پر ہا الٹا پیش ہو ہے، اور یہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیے واو لام زبر ول، عین زبر آ، میم زبر ما، لام صاد پیش لس، والعملس برابر پڑھنا، ٹاننا نہیں ہے، والعملس، صاد الف زبر صا، لام زیر لی، حا پیش حو، والعمل الصالح، اس کے بعد یا را زبر یر، فا زبر فا، عین پیش عو، ہا الٹا پیش ہو، یرفعہ یرفعہ یرفعہ۔ اس طریقے سے جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو یرفعہ پڑھیں گے ملا کر، لیکن ہمیں وقف کرنا تو الٹا پیش کو ہٹا کر چھوٹی ہا میں جزم دیں گے اور عین کو چھوٹی ہا کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی یرفعہ یرفعہ، اس طریقے سے یرفعہ، عین کو نکالتے ہوئے ہا کے ساتھ، یعنی سینے سے یہ چھوٹی ہا، یرفعہ، اس طریقے سے وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ فاطر کے اندر ہی آیت نمبر 17 میں، تو جب یہاں آیت نمبر 17 کے بعد یعنی 18 میں، تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، دیکھیے یہاں پر ایک یا لکھا ہوا با کے ساتھ، با کھڑا زبر با کو ٹاننا ہے، ایک الف اور خالی ہے، تو خالی یا کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے دیکھیے کانا ذا، ذال الف زبر ذا،
قاف را پیش قر، با کھڑا زبر با ٹانیں گے، کان ذا قربا، کان ذا قربا، قربا، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 18 میں ہی سورہ فاطر کے اندر اگر یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہو تو کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں یہاں پر فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، فا انما، فا انما، یا زبر یا، تا زبر تا، زا کاف زبر زک، کاف کھڑا زبر کا، یا کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو ایک الف کے برابر ٹانیں گے، یتزکا، لام زیر لی، نون فا زبر نف، سین زیر سی، ہا کھڑی زیر ہی، لنفسی، لنفسی، اس طریقے سے جب ہم ملا کر پڑھیں گے، لیکن ہمیں وقف کرنا ہو تو چھوٹی ہمیں جزم کے ساتھ، یعنی فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر کے اندر ہی آیت نمبر 28 میں یہ مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یہاں دیکھیے الف اور لام کو نہیں پڑھنا ہے، تو یہاں دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، واو دال زبر ود، دال زبر دا، ود، واو الف با مد زبر، الف مدہ کو کھینچتے ہوئے با کے ساتھ ملانا ہے، بازر بی، یہاں دیکھیے ودا، ودا وبی، ودا وبی، اس طریقے سے یہ مشکل لفظ کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ فاطر کے اندر ہی آیت نمبر 28 میں یہاں پر کس طریقے سے وقف کریں گے؟ تو یہاں دیکھیے میم نون زیر من ظاہر کرنا کیونکہ عین ہے، عین زیر عی، با الف زبر با، ایک الف ٹانیں گے، دال زیر دی، ہا لام زیر ہل، من عبادیہل، من عبادیہل، عین پیش عو، لام زبر لا، اولا، میم، میم مد کھڑا زبر ما، 3 سے 4 الف کھینچیں گے، حمزہ پیش او، اور یہ واو اور الف دیکھ رہے دونوں کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ حرکات سے خالی ہے۔ تو یہاں دیکھیں من عبادہ العلماء، ہم میم کو ٹانتے ہوئے حمزہ کے ساتھ ملا کر جھٹکا دیں گے، من عبادہ العلماء، اس طریقے سے ملا کر یہاں پر وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اکثر لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، تو یہاں دیکھیں من اساور من ذهب، ذال زبر زا، ہا زبر ہا، با واو دو زیر بیوں، من ذهب، واو زبر وا، لام حمزہ پہ سلو، جھٹکا دینا، واو کو نہیں پڑھیں گے، لام پہ سلو، اور یہ بھی واو کو نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں وقف کرنا تو یہاں پر حمزہ کا دو زبر ہے، ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک الف کو یہاں جو دکھ رہا ہے الف کو ٹان کر پڑھیں گے، یعنی من ذهب ولؤلؤا، ذهب ولؤلؤا، من ذهب ولؤلؤا، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو آیت نمبر 34 سورہ فاطر میں اگر یہاں پر وقف کریں گے تو دیکھیں یہاں پر لغفور شکور، را میں جزم کے ساتھ وقف کریں گے سکون کے ساتھ، اور یہاں پر الف کو زبر دے کر الذی پڑھیں گے، الذی یہاں پر پڑھیں گے، لیکن ملا کر پڑھنا ہو تو را پیسرو اور الف کو نہیں پڑھنا ہے، را کو را پیسرو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، نون کو لام کے ساتھ یعنی نون قطنی کو پڑھیں گے، شکورن الذی، شکورن الذی، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے۔
اسی طریقے سے دوستو اگر یہاں 42 نمبر آیت میں اس سے پہلے اگر وقف کر لیتے تو الف کو زیر دے کر استکبارن پڑھیں گے. جب ہم 42 نمبر آیت میں وقف کریں گے یعنی اس سے پہلے پچھلے لائن میں تو استکبارن پڑھیں گے، ورنہ ملا کر پڑھنے میں نون کو سین کے ساتھ نستکبارن جب جملے کو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر نون کو استعمال کریں گے. فی الحال میں ہم لوگ یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو الف کو زیر دے کر استکبارن فی الارض. اب یہاں پر یہ مشکل لفظ پر کس طریقے سے وقف کریں گے دیکھیے. یہاں پر واو زبر وا، میم کاف زبر مک، را سین زبر رس، سین یا زبر سی، حمزہ زیر ای. یہ جو خالی یا دیکھ رہے اس کو نہیں پڑھنا، یہ یا کو پڑھیں گے. تو یہاں پر دیکھیے وَمَكْرَ السَّيِّئِ، یہاں پر حمزہ زیر ای ہے تو یہاں پر حمزہ کو جزم دے کر وقف کریں گے اور یہ یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر جھٹکا دیں گے ہلکا سا حمزہ. وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ایک اور وہ لفظ دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہاں دیکھیے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے. اس کے بعد دیکھیے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہاں پر الف کو پڑھیں گے، دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھنا ہے. تبدیلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہاں بھی الف کو اٹھان کر پڑھیں گے تحویلا، اس طریقے سے. اس کے بعد دوستو یہاں دیکھیے دال الف با مد زبر، الف مدہ کو 5 سے 6 الف کہتے ہوئے با کے ساتھ ملانا ہے. با زبر با، تا واو دو زیر تیوں، دابتیوں ولیکی، اس نون کو نہیں پڑھنا ہے. وہ یہاں دیکھیں دابتیوں ولیکی یؤخرہم، یہاں پر یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہاں بھی تا مل جا رہا اور یہاں پر بھی کاف کو یہاں کے ساتھ ملا کر گننا کرنا ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ساتھ میں پڑھنا ہے. دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی. تو یہاں پر ہمیں وقف کی حالت میں یہ جو خالی یا دکھ رہا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر گننا کریں گے اور دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے. مزید یہاں ایک الف کے برابر ٹان کر پڑھیں گے لیکن یا کو نہیں پڑھیں گے. الی اجل مسمی، یہاں گننا ہوگا مزید ٹانیں گے ایک الف کے برابر یہاں پر میم کو. الی اجل مسمی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. تو اس طریقے سے تو دوستو آج میں نے سورہ فاطر کے بہت سارے جہاں پر وقف کے ڈیفیکلٹ اوقاف تھے وہ اچھی طریقے سے بتا دیا. ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کریں، ہو سکے تو اس کو زیادہ شیئر کریں.